محبت گھر میں میرے نبی نے سکھایا ہے۔ بیوی کا مسکرا کے خامند کو ملنا آدھے جہاد کے برابر اجر کا ثواب رکھتا۔ ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے، اس کو جتنا اجر ملتا ہے اس کا پورا 1/2 صرف اتنی بات پہ عورت کو مل جاتا ہے، خامند کو مسکرا کے مل لے۔ اور میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، پھر صلح کر لیں، تو اس صلح پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیوی کے ماں باپ کو عزت دو، جنہوں نے اپنی بیٹی ڈولی میں اٹھا کے تمہارے ہاتھ پکڑا دی۔ اور ہمارے ملک کا معاشرہ ہے کہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، اس کے بھائی بہنوں کو ذلیل کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی سمجھا جاتا۔ اور لڑکے کے ماں باپ آنے والی کو ذلیل کرنا اور ہر وقت اسے رگڑا دینا، یہ سسرال کا معاشرہ ہے کہ جو آئی ہے وہ سارے دی نوکر بن کے آئی، صرف خامد واسطے نہیں آئی، وہ بہنا واسطے، وہ براواں واسطے، وہ پیو واسطے، وہ ماں واسطے، اور وہ کام بھی کوئی نہیں، بانڈے ہی مانجی رکھے۔ تو میرے نبی نے خوبصورت شریعت دی ہے۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے، اس کی وجہ سے بیوی کو خراب نہ کرو۔ بیوی کا اپنا حق ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ کو خراب نہ کرو۔ ماں باپ کے ادب میں بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو، بیوی کے عشق میں ماں باپ پہ زیادتی نہ ہونے دو۔ اولاد کو روٹی کھلانے کے چکر میں حرام لقمہ نہ کماؤ، جھوٹ فراڈ فریب سے مت کماؤ۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ تو اپنے جیب سے خرچ کر کے اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہے۔ مجھے کوئی فرانس والوں نے ٹکٹ نہیں بھیجا کہ آؤ جی آ کے یہاں بیان کر جاؤ، میں تو اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے آیا ہوں۔ کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ان کو اللہ کی بات سنائیں اور پہنچائیں۔ تو ایک تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے 5 وقت نماز کی نیت کرو سارا مجمع، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نیت سارے؟ ایک اپنی کمائیوں سے حرام نکالو، حلال پہ آؤ۔ تمہارے پیپر ٹھیک ہیں تمہیں مبارک ہو، بننے کے لیے ہیں کوشش کرو۔ فراڈ سے پیپر بنانا، غلط پیپر بنانا یہ مت کرو، نہیں ہے پیپر واپس اپنے ملکوں کو چلے جاؤ، اللہ تمہیں وہاں بھی رزق دے دے گا۔ اپنی کمائیوں میں حکومت کا حصہ ادا کرو، حکومت کا ٹیکس پورا ادا کرو، یہ تمہارا صدقہ بنے گا، صدقہ بنے گا، اللہ لوٹائے گا، واپس تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اپنی نسلوں کے لیے یہاں کوئی پروگرام سوچو، اسکول، کالج، مدرسے، یہ جو نسلیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں یہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے، ہندوستان بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، بھائی کوئی پٹھان ناراض نہ ہوئے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا خوشا کوئی بات نہیں، اس کو نسوار کھلاتا رہتا ہوں، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں فرانس کی نسوار لگی ہوئی ہے، تم لوڈ شیڈنگ میں جا کے رہو، تمہاری نسلیں نہیں رہ سکتی۔ وہاں جائیدادیں بنانا چھوڑو، یہاں بناؤ، یہاں خرچ کرو۔ ہاں تمہارے غریب رشتہ دار ہیں ان کو دو، ان پہ خرچ کرو، لیکن اسے اپنا ملک سمجھو، اسے اپنا دیش سمجھو۔ ہر ملک ماس تو ملک خدا ماس، مسلمان جہاں رہتا ہے وہی اس کا دیش ہوتا ہے، وہی اس کا وطن ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے، پہنچاتا ہے۔ مالدار ہو زکات دو، مالدار ہو زکات دو۔ بیٹھ کے سوچو کہ ہم اپنے ملک سے، اپنی فضا سے فرقہ واریت کو کیسے ختم کریں، اچھی مسجدیں کیسے بنائیں، اچھے اسکول کیسے بنائیں، ایک دوسرے کی مدد کیسے کریں، کہیں آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کیسے کرائیں، میاں بیوی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان میں صلح کیسے کرائیں۔ کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ، لڑائی تو طبعی اور فطری چیز ہے، لیکن بڑے بن کے دکھاؤ۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ اداس بیٹھی، ہم نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ اچھا علی کدھر ہے؟ کہ تو باہر نکل گئے۔ اب آپ باہر گئے علی کو ڈھونڈنے، یہ نہیں کہا میں تو دھی دا پیو ہوں، میں کیوں جاؤں اپنے جوائی دے پیچھے، نہیں۔ یہ ہمارے یہاں کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں، جی ایسی کیوں جاویے، جی ایسی کیوں جاویے۔ تو میرے نبی خود بیٹی کے باپ ہو کے داماد کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، بیٹی کے باپ ہو کر۔ بیٹی کہہ رہی میری اور خامد کی لڑائی ہوئی ہے، باپ ہو کر ڈھونڈنے گئے،
وہ ملے مسجد میں لیٹے ہوئے کا، ابو تراب اٹھو، لائے، بٹھا دیا. یہ نہیں کہا ہاں بھائی علی کیا قصہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا قصہ ہے. وہ اگر یہ پوچھتے نا تو لڑائی اور ہو جاتی. یہ جب لوگ صلح کرانے میں ہاں بھائی تو کی آنکھ ہے، ہاں بھائی تو کی آنکھ ہے، وہ ڈھیر لڑ کے اٹھیں دینا گنا لو. آسان جی پہلے گل کرنی ہے پھر کوئی صلح کرنی، وہ گل تو بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈھیر ہی لڑ کے اٹھیں دینا. صلح صفائی کرانے کے لیے نقصان اٹھا کے صلح کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کیا، صلح کرانے والوں کو طریقہ بتا رہا ہاں بھائی علی کیا قصہ تھا، ہاں فاطمہ کیا قصہ تھا، نہ آپ یوں زمین ایسے لیٹ گئے اور علی کو لٹایا اپنے رائٹ، فاطمہ کو لٹایا لیفٹ. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا. یہ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر، یہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ آپ کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر. پھر فرمایا دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی، بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے، باہر آئے، آپ کا چہرہ نورانی چمک رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. بڑوں کے ذمے یہ ہے، بڑوں کے ذمے نہیں میں تیلی ہور لا کے آ جاؤ. تمہاری ماں تمہاری بیوی کی شکایت کرے، پہلے بیوی سے ضرور پوچھ لینا. 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں، 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں. تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شکایت کرے، پہلے پوچھ لینا، پہلے سن لینا. 99% غلط فہمیاں ہوتی ہیں. پوچھے بغیر چڑھ دوڑتے ہیں، اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، جب کہیں سے کوئی اول تو سنو نہیں، ماں کے ہاتھ جوڑ دو، ماں جی میری بیوی کی کمیاں مجھے نہ بتاؤ. اپنے بیوی کے ہاتھ جوڑ دو، بیگم مجھے میری ماں کی کمیاں نہ بتاؤ، اور ہم مل جل کے گھر آباد کریں گے. کمیوں کے ساتھ برداشت کرنا سیکھو، کمیوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھو. یہ چھوڑ دو تمنا کہ بیوی 100% میرے مطابق چلے، اور بیویاں یہ تمنا چھوڑ دیں کہ خامند 100% میرے مطابق چلے. اپنے مطابق کرنا ہے نا تو ایک وظیفہ بتاتا، ایک تعویذ. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری. وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اس کے 4 بیٹے تھے، کہ میری نو میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے یہ جہاں تویز دے بھی ساریاں میری نوکر بن جان. وہ لڑدی آپ آئی ماسی شریفہ، چھوٹے قد دی تو توبہ توبہ توبہ، دھوبن جیسے ہوتے ہیں دھوبے. تو میری بہن نے ایک کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اور ایسے اس کو بنا کے نا رول کر کے دیا. کہا ماسی شریفہ ہوں جسے تیری لڑائی ہوئے نا، یہ تعویذ تو ایتھے رکھنا دنداں دے ہیٹھ، تو پھر تعویذ ڈگنا نہیں چاہیے، جے ڈگ گیا تو تیری خیر کوئی نہیں. اب انہیں کیا چکر چلایا، اس کو چپ کرایا. وہ تعویذ اگر وہ پکڑ کے رکھے گی تو بولے گی کیسے، جب بولے گی نہیں تو لڑائی کیسے ہوگی. 1 ہفتے بعد آئی کہنے بی بی ساری لڑائی ختم ہوگی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. کہا یا گل ہوندی میں تعویذ رکھ لینی ہاں، بس وہ ساری لڑائی ختم ہو جاتی. یہ تعویذ میں مردوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں، عورتوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں. ماسی شریفہ والا تعویذ ہے. تمہاری بیوی گرم ہو یہ یہاں رکھو، تم گرم ہو تو یہ عورتیں سن رہی، وہ یہ میرا تعویذ یہاں دانت کے نیچے رکھ لیں. بھائی گرم ہو تو بھائی تعویذ، چپ ہو جاؤ، چپ. تھوڑی دیر کے بعد اگلے کو ندامت شروع ہو جائے گی. جیسے بولنے کا مزہ ہے نا، چپ رہنے کا بھی مزہ ہے. جیسے غصہ نکالنے کا مزہ ہے نا، غصہ پینے کا بھی مزہ ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تم غصہ پینا سیکھو گے، اللہ تمہیں چمکا دے گا ہیرے کی طرح. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اچھا سلوک دو، اپنے بچوں کو پیار زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو. نصیحت زیادہ ہوتی ہے، پیار تھوڑا ہوتا ہے، وہ نصیحت الٹی ہو جاتی. محبت زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو. خود بھی تبلیغ میں جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ. اب ہر جگہ ماں باپ پر جو یہاں رہ رہے ہیں کہ بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں، تم خود تبلیغ میں جانا شروع کرو، اپنے بچوں کو لے جانا شروع کرو، انشاءاللہ باہر آ جائے گی.
دعوت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. میں واپس آیا، جنوری میں میرا سفر تھا، موریتانیہ، مراکش، تیونس، جبوتی اور یمن. تو میں تیونس سے واپس آیا، دبئی پہنچا. دبئی آ رہے تھے جا رہے تھے، فلائٹس لینے کے لیے ٹھہرنا پڑ رہا تھا. تو کبھی 2 دن، کبھی 1 دن، کبھی 2.5 دن، تو ہم ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے. تو میں تیونس سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا جی یہاں وینا ملک نے شادی کی. وینا ملک نے اوریانی فحاشی کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ بر صغیر میں کسی لڑکی نے ایسی تاریخ نہیں لکھی، کہ بالکل ننگی ہو کر سکرین پہ آ گئی. میں نے کہا یار مجھے ملاؤ. آپ ملیں گے؟ میں نے کہا تبلیغ والوں کو کام ہی ملنا ہے، ہم نے تو اپنا سودا بیچنا ہے بھائی. تو اس کو پیغام بھیجنے کا اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں مل سکتی. میں نے کہا تھا اس کے خامد کو لے آؤ، میرے پاس لاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتی. میں نے کہا اچھا چلو میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں. کہاں؟ وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. میں چلا گیا جماعت کے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر. میں نے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ماں بنائے، اچھی بیوی بنائے. مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کا گھر آباد ہو گیا. میں اخباروں میں جب بھی پڑھتا تھا یا لوگوں سے آپ کی برائی سنتا تھا، میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میری آپ کی کہیں ملاقات ہو جائے. آج آپ کی میری ملاقات ہو گئی، اللہ آپ کو مبارک کرے. یہ میرے الفاظ تھے، شاید کوئی 2-4 اوپر نیچے. تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ہم اٹھ کے آ گئے. پھر میں چلا گیا جبوتی سے میں واپس آیا تو دونوں میاں بیوی خود ملنے آ گئے جہاں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی. کہنے کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی. میں نے کہا بیٹا میں نے تو کچھ نہیں، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، کوئی نصیحت، کوئی جائز نہ جائز، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا. تم کہا نہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا. بیٹی؟ آپ جیسے لوگ میرے جیسی کو بیٹی کہہ سکتے ہیں؟ اور مجھے تو اس وقت نہیں پتا چلا کہ کیا اثر ہو رہا ہے، لیکن میں نے جب اس کو بیٹی کہا تو ایسے ہوئی. پہلے میں نے کہا شاید کوئی ویسی مومنٹ ہے. پھر تھوڑے بہت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باتیں کرتے کرتے آنسو آ گئے. پھر دوسری ملاقات میں اس نے مجھے کہا میرے جیسیوں کو بیٹی کون کہتے ہیں؟ ماں باپ ہی بیٹی کہنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے مجھے بیٹی کہا، میری زندگی بدل گئی. میں نے اپنے خامن سے کہا تھا کہ میں فلمیں نہیں چھوڑوں گی، شادی میں کر رہی ہوں، لیکن ایک ملاقات کے بعد آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ دوپٹہ میرے سر پر ہے، یہ موت پہ اترے گا، یہ موت تک میرے سر پہ رہے گا، اب یہ نہیں اتر سکتا. میں جب پاکستان پہنچا تو وہ لوگ پیچھے، آپ وینا ملک سے ملے، آپ وینا ملک سے ملے، ایسی لڑکی. وہ ایک ٹی وی والوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیا، آپ اس سے ملے. میں کہا یار میرے نبی نے گناہ سے نفرت سکھائی ہے، گناہگار سے نہیں. ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں. ہمیں ظلم سے نفرت ہے، ظالم سے نہیں. ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں. ہمیں فحاشی سے نفرت ہے، فحاشی کرنے والے سے نہیں. ہم تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو صحیح راستہ نصیب فرماتے. اس وقت تبلیغ کا کام ایک بہت بڑی امید بن کے ابھرا ہے پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اور ان کو اسلام پہ لانے کے لیے. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تبلیغ میں کچھ دن لگانا شروع کرو. ہر مہینے ایک ویکینڈ جانا شروع کر دو، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی. نکلو گے تو تمہیں پتا چلے گا، ورنہ تو غلط فہمی میں آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. ہم ایک پیدل جماعت میں تھے، چل ہمارا برا حال ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا، جاتے ہی مسجد میں سو گئے. آنکھ کھل گئی میری تو 8-10 نوجوان کلہاڑے چھرے برچھے لے کے کھڑے ہوئے، اور ہمارے امیر تھے اردو سپیکنگ، وہ مجھ سے پہلے اٹھے بیٹھے تھے. میری آنکھ کھلی، میری زبان جانگلی ہے. وہ کہنے لگے بھائی طارق جمیل، یہ دیکھو تو یہ کیا کر رہا ہے، بہن کو سمجھاؤ بھائی. میں نے کہا امیر صاحب کلمہ پڑھو، لگتا ہے شہادت آ گئی. میں کہا بھائی گل تو سنو، تسی چھرے چڑھاتے آ گئے ہو، پہلے گل تو سنو ساڈی، اسی ہائیں کون، پیچھے آپ چاہے وڈو چاہے ٹکو، گل تو سنو.
وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے سوال کر رہے ہوں. بیچ میں ایک دو بول پڑے سچ آندا ہے, سنیے تو صحیح آندے کی ہیں. وہ آ کے بیٹھ گئے ایسے بڑے سخت ہو کے پکڑ کے چھرے. میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان میں بات شروع کر دی. مجھے یاد نہیں کیا, بہت پرانی بات ہے. تو 15-20 منٹ کے بعد ایک اٹھ کے باہر چھرا پھینک گیا, پھر دوسرا گیا وہ کلہاڑی پھینک گیا, تیسرا گیا وہ ٹوکا پھینک گیا, چوتھا گیا وہ چاقو پھینک گیا. اور جب کوئی آدھا گھنٹہ بات ہو گئی تو وہ رمضان تک کہنے لگے جی تہاڈا اج روزہ اسی ودھاونا ہے. ہمارے یہاں افطاری کو ودھاونا کہتے, جی تہاڈا اج روزہ اسی ودھاونا ہے. میں کہتے پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ہے؟ آخر جو ساڈے مولوی آخیا وابی آ گئے وٹ چھڈو بڑا ثواب ہے. اسی تاں آئے آسے پر تسی تو بڑے چنگے بندے ہو, آج روز اسی تہاڈا ودھاونا. میں کہ لے آوے جی چنگیاں شاید بنا تے لے آوے جی. ایسے نادان نہ بنو, ایسے نادان نہ بنو کہ سنی سنائی پہ آمین کہتے رہو. نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا مجمع ہے. دعا سے پہلے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, نیچے بھی ہو اوپر بھی ہو, مستورات بھی ہیں. یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. نیت کرتے ہو میرے اللہ کی قسم, تم ایک دفعہ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ, اللہ تمہارے سارے ایسے معاف کرے گا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ تمہارے سر پہ نہ رہے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ تم پر نہیں رہے گا. اور تم یہاں سے اٹھو گے ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو. ایک میں تو شراب بیچ رہا ہوں, میری کیسی توبہ؟ ہاں تیری بھی ہے, تو نے آج توبہ کر لی, کل 1 ملی میٹر پیچھے آ جا, پرسوں 1 ملی میٹر پیچھے آ جا, اگلے دن اور 1 ملی میٹر پیچھے آ جا. کیونکہ عبادت کی توبہ تو نقد ہوتی ہے. ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو مغرب سے شروع کر دیں گے. معاملات کی توبہ میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ بھائی تو نے توبہ کر لی, ہاں جی کر لی, چلو ٹھیک ہے, اب کل سے پیچھے ہٹنا شروع کر. 1 سینٹی میٹر لمبا ہے تو 1 ملی میٹر کر دے, 1 ملی میٹر لمبا ہے تو 0.5 ملی میٹر کر دے, لیکن تھوڑا سا پیچھے آ جا, اور پیچھے آ جا, اور پیچھے آ جا. یہ تیری توبہ قبول ہو گئی. اس دوران اگر اٹھ گئے تو انشاءاللہ معاف اٹھو گے, کیونکہ اللہ تو بڑا کریم اللہ ہے. وہ کہڑا کوئی پاکستانی تھانے دار ہے FIR کٹنی, تو کریم مہربان اللہ ہے, مہربان. کہتا اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا, پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر, میں ساری معاف کر دوں. تو توبہ کر لی سب نے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرمائے. اگر کر لی ہے تو انشاءاللہ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو, پاک صاف بیٹھے ہوئے ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. اور اس سے اگلی بات یہ ہے, اگر یہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں, پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کر لینا. کیونکہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے آ, میں 70 دفعہ قبول کروں گا. میں قربان جاؤں. نہ اس نے عمر کی قید لگائی, ہاں بھائی 60 سال دا ہو گئے ہوں میں تیری کوئی نہیں سننی. نہ اس نے کوئی عدد کی قید لگائی تو بھائی 100 واری تروڑ چھڈی ہوں میں تیری کوئی نہیں قبول کرنی. وہ کہتا 60,000 واری تروڑ تے 100 سال دی عمر ایک تروڑ, توبہ کر میں قبول کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ سب نے نیت کر لی نا بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو. ہم نکل گئی بات. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے میرے رب, یہ تیرے محبوب کے امتی جمع ہیں, تیرے محبوب کے امت کے بندے اور بندیاں مرد اور عورت جمع ہیں, تیرے گھر میں جمع ہیں, تیرے در پر جمع ہیں. آس لے کر آئے ہیں, خالی جھولی لے کر آئے ہیں. میرے مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا, ہماری جھولیاں بھر کے لوٹانا, ہماری جھولیاں بھر کے لوٹانا. تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے, تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے, تو ہمیں ہمارے عیب چھپاتا رہا, ہم دلیر بن کے کرتے رہے. آج یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو بھی نظر کرم فرما دے, تو بھی معاف کر دے, تو بھی معاف کر دے, تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا, تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا. ایس مبارک مسجد کے فرشتوں,
آج تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، اور تم بھی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہمارے اللہ سے دعا کر دو۔ اے میرے اللہ، اس سرزمین میں اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع کبھی کبھی جمع ہوتا ہے، میرے اللہ انہیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر وحدت نصیب فرما دے، انہیں نفرتوں سے نکال کر محبت نصیب فرما دے، انہیں آپس کے جنگ و جدال سے نکال کر امن صلح والا بنا دے، یا اللہ انہیں سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، امانت دار بنا دے، میاں بیوی میں محبتیں قائم فرما دے۔ یہ ہماری نوجوان نسل تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت ہے یا اللہ، بلکہ ہمیں تو ایک عزت حاصل ہے۔ ایک دفعہ تیرا نبی جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کا دیدار کروں، تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے میرے رب، یہ سارا مجمع وہ ہے جنہیں تیرے نبی نے اپنا بھائی کہا تھا۔ اے میرے رب، ہماری تو اتنی ہمت اور اوقات نہیں ہے، لیکن ہم قربان جائیں تیرے نبی کی شفقت پر کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ اے میرے مولا، ہمیں ان کے آنسوؤں کے طفیل جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی پکڑ سے بچا۔ یا اللہ، ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے لیے تیرا نبی رویا ہے، ان کے آنسوؤں کے صدقے میں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی حفاظت فرما۔ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو صلح کروا دے، روٹھے ہوئے ہیں تو انہیں منا دے، غلط کاروبار ہیں تو نکال کے حلال کاروبار عطا فرما دے۔ میرے مولا، آپس کی نفرتوں میں ہیں تو محبتیں عطا فرما دے، دوریاں ہیں تو قرب عطا فرما دے، غلط فہمیاں ہیں تو یا اللہ وہ دور فرما دے، رنجشیں ہیں تو محبت میں تبدیل فرما دے۔ جیسے تو نے اپنے محبوب کی امت کے ان اربوں کو اتنی بڑی مسجد عطا فرمائی، سکول عطا کیا، مدرسہ عطا کیا، یہ ہمارے بھائیوں کو بھی حوصلہ دے، ہمت دے، یہ بھی ایسے سکول بنائیں، اپنی زبان سکھائیں، تیرا دین سکھائیں، تیرا کلمہ سکھائیں، تیرا قرآن سکھائیں، تیرے حبیب کی حدیث سکھائیں، انہیں رزق حلال دے، کشادہ دے، بہت زیادہ دے، خرچ کرنے والا بنا، سخی بنا، بخل سے بچا۔ کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ڈوبتا سورج ہے، جاتا دن ہے، تیری رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ہم تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں کہ اس مجمع مرد عورتوں میں سے کوئی بھی محروم نہ اٹھے، کوئی بھی محروم نہ اٹھے، کوئی بھی محروم نہ اٹھے۔ سب پہ نظر کرم فرما دے، جو بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں شادیاں اچھے رشتے مقدر فرما دے، جو بچے اس ماحول میں ضائع ہو گئے ہمیں واپس لوٹا دے، جو پروان چڑھ رہے ہیں انہیں سچا کھرا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے اس مجمع کو، ہمارے محبوب یا اپنے محبوب کی امت کو جہاں جہاں بھی ہیں انہیں خیر کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، اور اگر کوئی ذرہ خیر وجود میں آیا ہے تو قبول فرما کہ ہم سب کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔